معزز ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج محرم الحرام کی 22 تاریخ ہے، اور جب محرم کی پہلی تاریخ آتی ہے تو بہت سارے لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم سے ناواقف ہیں، جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے، وہ تمام لوگ غم حسین مناتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی امام حسین جنہوں نے اسلام کی عزت کے لیے، شریعت کی عزت کے لیے اللہ رب العزت، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی عزت کو انہوں نے بچایا ہے اور اپنے نانا جان کے دین کو بچایا ہے۔ تو اسلام شریعت کے لیے امام حسین نے کتنی ساری تکالیف کا سامنا کیا، مصیبت کا سامنا کیا، اور اپنی پوری خاندان کو جھکنے سے انکار کر دیا باطل کے سامنے، اس زانی کے سامنے، اس بدبخت یزید کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا، اس شیطان کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شریعت کو پامال کر دیتا، کیونکہ وہ شریعت کو نقصان پہنچاتا، کیونکہ وہ شرابی تھا، زانی تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، گنہگار تھا، ظالم تھا، اور دنیا کے تمام عیوب بھی اس کے اندر موجود تھے۔ اسی لیے امام حسین نے اس کی بادشاہت کو قبول نہیں کیا، اس ظالم بادشاہ کی، یزید کی بیعت نہ لی۔ تو جب محرم کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو سب ہم غم مناتے ہیں، جو عالم دین ہیں وہ بھی غم مناتے ہیں، لیکن امام حسین نے دین کی عزت کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے، شریعت کو بچانے کے لیے، نماز کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، اسلامی قوانین کو برقرار رکھنے کے لیے ظالم کی بیعت نہ لی تھی۔ لیکن جو جاہل قوم ہیں، جو جوہلا ہیں، جن کو نہ شریعت کے بارے میں پتہ ہے، نہ دین کے بارے میں پتہ ہے، نہ فقہ کے بارے میں پتہ ہے، نہ فتاوے کے بارے میں پتہ ہے، نہ قرآن کی نص کے بارے میں پتہ ہے، نہ احادیث کی نص کے بارے میں پتہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بدعات کرتے رہتے ہیں۔ ابھی عصر کا وقت ہو رہا ہے مگر وہ یا علی یا حسین کرتے ہیں، عصر کی نماز وہ قضا کرتے ہیں، ظہر کی نماز وہ قضا کرتے ہیں، اور یہاں پہ یا علی یا حسین کرتے ہیں۔ یہ تو یزیدانہ عمل ہو گیا۔ یزید گنہگار تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، زانی تھا، بدکار تھا، جھوٹا تھا، مکار تھا، فریب تھا، قاتل تھا، ہزاروں صحابہ کا قاتل، ہزاروں تابعین کا وہ قاتل۔ لیکن ہم یزید کے عمل پہ عمل کر رہے ہیں۔ حسین کا عمل کیا تھا؟ حسین کا عمل تھا کہ کربلا میں وہ شہید ہو گئے، پورا جسم لہو لہان ہے، پورے جسم میں تیر لگے ہوئے ہیں، مگر انہیں نماز کی فکر ہے، مگر وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ سجدے میں جاتے ہیں اور پھر ان کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ تو امام حسین کو نماز کی فکر ہے، اور آج ہمیں صرف تعزیہ بنانے کی فکر ہے، ہمیں یا علی یا حسین کرنے کی فکر ہے، ہمیں نماز کی کوئی فکر نہیں۔ تو یہ بہت ہماری بدقسمتی ہے، یہ ہماری کم نصیبی ہے کہ ہم نے دین کا جو ستون ہے، نماز ہے، اس کو ہم نے پیچھے کر دیا ہے، اور جو بھی بدعات ہیں، جو بھی دین کو نقصان پہنچانے والے امور ہیں، ہم نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ جو یزیدی عمل ہے اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں، اور خود کو حسینی کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، لیکن ہمارا عمل کیا ہے؟ یزید والا ہے۔ یزید نے امام حسین کو قتل کیا تھا، اور یزید کی فوج نے، شمر نے
امام حسین کو قتل کیا تھا، تب اس نے خوشیاں منائی تھی، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن آج ہمیں نماز پڑھنا چاہیے، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اگر ہم حسینی ہیں. اگر ہم حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، زکوٰۃ دینا چاہیے، خیرات کرنا چاہیے، صدقہ دینا چاہیے، غریبوں مسکینوں کو ان کا حق دینا چاہیے، شریعت پہ عمل کرنا چاہیے، دین کی عزت کو بچانے کے لیے کام کرنا چاہیے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بس یا علی یا حسین محرم میں تعزیہ بناتے ہیں. یہ حرام ہے. اور نمازوں کو قضا کرتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور جو بھی عمل ہم کرتے ہیں، چاہے ڈھول بجانا، یہ تو سراسر نقصان ہے، یہ تو سراسر خسارہ ہے، یہ تو سراسر سب سے بڑی بدعت ہے. ڈھول بجانا، بڑی بڑی جلوس نکالنا، ٹھیک ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، ظہر کی نماز قضا ہو گئی، اس کی کوئی فکر نہیں، مگر یا علی یا حسین کر رہے ہیں. آپ سوچیں، پہلے محرم سے 10 محرم تک یا علی یا حسین آپ نے کیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے نماز پڑھی؟ آپ خود پہ دیکھیں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، معاشرے میں کون سی چیز زیادہ پھیل رہی ہے. شریعت کے دائرے میں رہ کر لوگ نماز قائم کر رہے ہیں، فرض کو ادا کر رہے ہیں، یا بدعت کو بڑھا رہے ہیں. بدعت پھیل رہی ہے یا دین کا ستون مضبوط ہو رہا ہے. آپ سوچیں کتنے لوگ پڑھنے نماز آتے ہیں، جتنے لوگ یا علی یا حسین کرنے کے لیے باہر نکلے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں بس کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس میں کتنے لوگوں نے ظہر کی نماز پڑھی ہوگی. اگر امام حسین سے محبت تھی تو امام حسین کا وہ سجدہ کیوں بھول گئے؟ وہ کہ امام حسین نے جو سجدہ کیا ویسا سجدہ آج تک کسی مخلوق نے نہیں کیا. امام حسین نے سجدہ تو کیا لیکن سجدے سے سر کو تو نہیں اٹھایا. اے باری تعالیٰ، امام حسین نے سجدے کیے لیکن سر کہاں اٹھایا؟ وہ تو سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی ہی کر رہے ہوں گے. وہ وہاں سے یزید کی فوج کا ایک شخص آیا اور شہید کر دیا. امام حسین کا سجدہ ساری کائنات جانتی ہے. امام حسین کا سجدہ عرش سے فرش تک، فرشتوں سے لے کر زمین تک ساری مخلوق جانتی ہے کہ امام حسین نے جو سجدہ کیا وہ آج کی مخلوق میں سے کسی نے نہیں کیا ویسا سجدہ. تو امام حسین کو تو سجدہ پسند تھا. امام حسین نے کبھی نہیں کہا کہ میرے لیے جو ہے آپ یا حسین کرو. نہیں، امام حسین نے کہا کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو نماز سے محبت کرو، سجدے سے محبت کرو، اللہ کے دین سے محبت کرو، اسلام سے محبت کرو، شریعت سے محبت کرو، فقہ سے محبت کرو، علم سے محبت کرو، عمل سے محبت کرو، دعوت سے محبت کرو. اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ عمل کرو، قرآن پہ عمل کرو، احادیث پہ عمل کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کل انبیاءوں کی تواریخ کو پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کل صحابہ کے زندگی کے احوال کو پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تابعین کے افعال کو پڑھو، صحابہ اور اس طرح سے تابعین، تبع تابعین اور آج کے اللہ کے جو اولیاء ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھو، ان سے علم حاصل کرو. علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم علم حاصل کریں گے تو ہمیں نماز کا علم ہوگا، روزے کا علم ہوگا، زکوٰۃ کا علم ہوگا، شریعت کا علم ہوگا، اسلام کا علم ہوگا، اور پھر ہم اس پہ عمل کریں گے، اور پھر ہماری زندگی، پھر ہم کہہ سکتے ہیں
جب ہم پانچوں وقت کے نمازی ہو جائیں گے، جب ہم پانچوں وقت کے پیور نمازی ہو جائیں گے کہ ہماری فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء بھی نہ چھوٹے، تب ہم کہیں گے کہ ہم حسینی ہیں، اور ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ حسین جس نے یزید سے بیعت نہ لی، اور وہ یزید واصل جہنم ہو گیا، اور وہ یزید صرف 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ ہے نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو سب کے نام میں حسین ہے، یزید کسی کا نام نہیں ہے۔ کروڑوں لوگوں کے اسم میں حسین ہے، مگر یزید کسی کا نام نہیں ہے۔ یہ امام حسین کا زندہ جاوید معجزہ ہے۔ اس کائنات کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ امام حسین کا جو حسین ہے لفظ سب کے نام میں ہے۔ صدام حسین، عرفان حسین، خالق حسین، محمد حسین، ہزاروں لاکھوں کروڑوں نام ہیں، لیکن یزید کسی کا نام نہیں ہے۔ یہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ انہوں نے پوری اپنی 72 اپنے خاندان کو انہوں نے قربان کر دیا، مگر کس کے لیے؟ شریعت کے لیے، اسلام کے لیے، نانا جان کے دین کے لیے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ابھی محرم ختم نہیں ہوا، جو جوش آپ کے اندر تھا وہی جوش ہونا چاہیے۔ کون سا جوش؟ کہ اگر آپ امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں، کیونکہ جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ امام حسین نے آخری لمحات میں بھی، جب ان کے جسم کے ہر حصے میں تیر لگے ہوئے تھے، اس وقت بھی انہوں نے سجدے کیے، نماز پڑھے، اور نماز ہی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی، شہید ہو گئے۔ تو یہ سب سے بڑا سجدہ ہے اس کائنات کا، اس کائنات کا ایسا سجدہ جو انسانی مخلوق نے نہ کیا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ سنا ہے، اور نہ ہی کہیں پڑھا ہے۔ سب سے بڑا سجدہ، سب سے طویل سجدہ وہ امام حسین کا ہے، کہ ابھی تک امام حسین سجدے میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کریں گے، اے باری تعالیٰ ہمیں برائیوں سے، بدگمانیوں سے، بدعات سے، اور ہمیں علم سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔